پھر ایک مقام آیا جس مقام کا نام ہے سورت۔ یہ ایسا مقام تھا کہ جس مقام کے اوپر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رات کو بسر کیا، اور رات بسر کرنے کے بعد جب صبح نکلے تو اپنے دوستوں، اپنے عزیز و اقارب سے کہا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے اپنے مشکیزوں کے اندر پانی کو بھر لو، یعنی جتنا پانی تم ساتھ لے کے جا سکتے ہو اتنا پانی ساتھ لے لو۔ پھر وہاں سے نکلے، پھر آگے ایک مقام آیا کہ جس مقام کا نام شرف تھا، اور اس مقام پر ایک آپ کے لشکر میں سے ایک شخص پکار اٹھا کہ وہ دیکھو سامنے سے ایک لشکر آ رہا ہے۔ فوراً امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قافلے کو ایک پہاڑ کی پچھلی جانب کر لیا تاکہ اس لشکر سے محفوظ رہا جا سکے۔ ناظرین محترم، یہ 8 پوائنٹ آپ کو بتا دیے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے چل کر کربلا تک کیسے پہنچے، کن راستوں سے ہوتے ہوئے گزرے، اور کہاں کہاں آپ نے رکاوٹ کی، یعنی کہاں کہاں آپ نے سٹے کیا، ملاقات کی۔ پھر انہی راستوں سے چلتے ہوئے پھر ایک نامہ پوائنٹ جس کا تاریخ کی کتب کے اندر ذکر ہے، جس کا نام ذو حسن ہے، اس مقام کے اوپر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حر اور اس کے ساتھ 1000 سپاہیوں سے ہوتی ہے کہ جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان سپاہیوں کو پانی پلاؤ، پھر ان کو پانی پلایا گیا، اور ان پانی پلانے والوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شامل تھے کہ ان لوگوں کو پانی پلایا اور جانوروں کو پانی پلایا۔ جانوروں کو پانی پلانے کے بعد پھر ظہر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، اور سب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے اندر نماز کو ادا کیا۔ اور اسی مقام کے اوپر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر اور اس کے 1000 سپاہیوں کو خطاب کیا اور ان کو للکارا، ان کو جھنجھوڑا، لیکن ان کو کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ پھر بھی حر کے لشکر نے آپ کو واپس نہ جانے دیا، وہاں پر ہی گھیرے میں لے کر وہاں سے کربلا کی جانب لے جانے کے لیے کہا۔ پھر ایک مشہور مقام جو آپ نے سن رکھا ہوگا، مقام بیضا، وہاں پر پہنچتے ہیں، اور اس مقام کے اوپر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حر اور اس کے 1000 لشکر کو پھر خطاب کیا، اور اپنے نانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو ہے وہ آپ نے سنایا، کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ لوگوں، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو اور حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، یعنی اللہ کے حلال کو حرام قرار دے اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دے، عہد و پیمان کو توڑے، سنت کے برخلاف کام کرے، اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرے، اور پھر ایسا شخص جو اپنی زبان، اپنے قول اور اپنے فعل کے ساتھ اس بادشاہ کو نہ بدلے، تو اللہ رب العزت کو یہ حق پہنچتا ہے اس شخص کی جگہ اس شخص کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو یزید کے حوالے سے انفارم کر رہے تھے کہ جو ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، کہ تم اس کی بات کو مانتے ہو، اس کی بیعت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر ضروری یہ ہے کہ تم اس کو چھوڑو اور تم کیا کرو، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ آج تم ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تو کل تم قیامت کے دن رسوا نہیں ہوگے۔ پھر ایک 11واں پوائنٹ جہاں پر آپ کی ملاقات ترماخ بن عدی سے ہوئی، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے جو ناپاک ارادے تھے ان سے آگاہ کیا۔ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے کے سارے کوفہ والوں کے ارادوں کو جان چکے تھے، اور اس شخص نے اپنے ساتھ کوہ آجا کے اوپر چلنے کی درخواست کی کہ یعنی آپ میرے ساتھ آ جائیے، میں آپ کی حفاظت کروں گا، آپ اس علاقے کے اندر آ جائیے، میں آپ کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھوں گا اور آپ وہاں پر آسانی کے ساتھ پناہ حاصل کر سکیں گے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تیری بھی خیر کرے اور تیرے لوگوں کی بھی خیر فرمائے۔ اب ہم میں اور ان لوگوں کے درمیان عہد پورا ہو چکا ہے اور ہم اپنا وعدہ نبھانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ قافلہ چلتا چلتا قصر بنی مقاتل پہ پہنچتا، جو کہ 12واں پوائنٹ تھا، اور پھر جب لشکر کو گھیر کر دونوں طرف سے کربلا کی جانب لے جانے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قصر بنی مقاتل پہ رکے اور فرمایا شام کا وقت تھا کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ چلتے چلتے 13واں پوائنٹ
مقام نینوا میں پہنچے۔ اس مقام کے اوپر حر کو ابن زیاد کا خط ملا اور اس نے وہ خط پڑھ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، اور اس میں لکھا ہوا تھا یہ واضح الفاظ کے اندر کہ امام حسین جہاں ہیں ان کو وہیں پہ روک لو اور ان کو ایسی زمین کی طرف لے کر جاؤ جہاں پر نہ ہی تو سبزہ ہو اور نہ ہی وہاں پر پانی ہو۔ پھر حر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خط سے آگاہ کیا۔ پھر امام کا یہ قافلہ چلتا چلتا ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جس مقام کی خبریں پہلے ہی ان کے نانا دے چکے تھے، کہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں پوچھا لوگوں بتاؤ تو صحیح اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اے امام یہ وہ جگہ ہے کہ جس کا نام کربلا ہے۔ تو امام علی مقام کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے کہ کرب و بلا، یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین کے اوپر ہمیں قتل کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، یہ وہ 14واں پوائنٹ تھا، 14 پوائنٹ، جو کہ کربلا کا پوائنٹ تھا، آخری پوائنٹ کہ جہاں پر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ اور کتنا لمبا سفر تھا، مکہ سے چلتے ہیں اور اس کربلا کی زمین تک پہنچتے ہیں جو کہ 1731 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور راستے میں بہت سے مقامات آئے، لیکن تاریخ دانوں نے جن مقامات کا بطور خاص ذکر کیا وہ 14 مقامات ہیں کہ جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ ناظرین محترم، ان مقامات کا ذکر کرنے کا مقصد صرف اور صرف ان راستوں کی آگاہی کہ جہاں سے کتنی 14 صدیاں پہلے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے نانا کے شہر کو چھوڑا، مکہ کی سرزمین سے نکلے اور 1731 کلومیٹر کا سفر طے کر کربلا کے میدان میں آتے ہیں، اور اپنے کنبوں والوں کی بھی جان کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ زمین تھی کہ جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے جانتے تھے کہ یہ ایسی زمین ہے کہ جہاں پر ہمیں اور ہمارے خانوادہ کو قتل کیا جائے گا۔ اور پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اسی میدان کے اندر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے، اور نہر القمہ خیموں سے کچھ ہی فاصلے پر موجود تھی، اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا۔